كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، یہ کتاب الزکوٰۃ کی حدیث عمر بن شعیب کی ہے جو آپ کے سامنے آج شروع ہو رہی ہے. وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تؤخذ صدقات المسلمین علی میائہم. رواہ احمد. ولأبی داؤد: ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم. عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، غالباً یہ پہلی مرتبہ سند آئی ہے کیا؟ ہاں، عمر بن شعیب ہم روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے. ہاں، یہ سمجھو پہلے. یہاں دادا کون ہے؟ دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، مشہور صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اگر کوئی پوچھے کہ یہ صحابی کس صحابی کی حدیث ہے تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. عمرو روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے. کن کے دادا سے؟ عمرو کے. عمرو بن شعیب عن ابی ہے عن جدہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ عمرو بن شعیب عن ابی اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، اور باپ کس سے؟ عن جدہ، ان کے دادا سے. ایسے بہد بن حکیم عن ابی عن جدہ سے کئی صحابی ہیں جو اس طرح سے عن ابی عن جدہ آتی ہے. یہاں تو عن جدہ سے مراد مشہور صحابی عبداللہ ابن عمرو، عمر نہیں، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تؤخذ صدقات المسلمین علی میائہم. زکوٰۃ لی جائے گی پانی پینے کی جگہ پر، گھاٹ پر. آپ حضرات یہاں خلیج میں رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ یہ جانور سب کہاں چرتے ہیں؟ صحرا میں پڑے ہیں. آج کبھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک جگہ
جہاں رات گزارنے کے لیے جانور آتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا چرواہے کے لیے جھوپڑا اور باقاعدہ سے تار باندھ دیتے ہیں، وہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اور پانی کیسے؟ وہ بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں پانی کے، پانی اسی میں بھر دیتے، جو وہاں کنواں تو نہیں ہوگا، پانی وہیں لا کر کے بھر، ٹینکر سے جا کے پانی بھر کے آ جاتے ہیں۔ چرنے کے لیے تو پورے صحرا میں گھومتے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 بکریاں ادھر ہوں تو 5 ادھر ہوں، بکھری رہتی ہیں۔ اب زکوٰۃ لینے کے لیے جائے چراگاہ میں، پتہ نہیں کہاں آپ ہیں، چراگاہ میں تو منتشر رہیں گی، لیکن پانی پینے جب شام کو آئیں گی لوٹ کر کے تو سب ایک جگہ ہوں گی، اور وہیں رہائش بھی ہوگی، وہیں رات گزاریں گے۔ تو زکوٰۃ کے لیے پریشانی، عامل کو جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے جائے گا اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آسانی کے لیے اللہ رسول نے فرمایا جب جانور جہاں آ کر کے رات گزارتے ہیں، جہاں اکٹھا ہوتے ہیں وہیں زکوٰۃ لے لو، تاکہ عامل کہتے ہیں، زکوٰۃ وصولنے والے کو عامل کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ چرنے کے وقت جانور کوئی ایک جگہ نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ وہ منتشر ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، اور گنتی کرنے میں بھی آسان، گنتی کرنے میں آسان، لینے میں آسان، ساری آسانیاں ہوگی۔ اور اسی طرح سے چرواہے کے لیے بکری کے مالک کو بھی آسان۔ اب اگر وہاں جائے جہاں چر رہے ہیں تو چرواہے کو لے کر کے عامل، چلو دکھاؤ تمہاری کہاں کہاں بکریاں ہیں، گنو پہلے، دونوں کی پریشانی۔ لیکن یہاں علی میائہم تؤخذ صدقات المسلمین علی میائہم، یہاں مراد کیا؟ مال دولت پیداوار کھیتی کی زکوٰۃ نہیں، جانوروں کی، مویشی کی۔ مویشی جو ہوں گے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، ان کی زکوٰۃ ایسا بھی نہیں کہ گاؤں میں آ جائیں، عامل آ جائے اور کسی کے پاس 200 بکریاں ہیں، 100 اونٹ ہیں، بھائی وہ چراگاہ میں ہوں گے، نہیں، سب کو لے کے آؤ گاؤں میں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور لاؤ زکوٰۃ یہاں ادا کرو۔ چرواہے کے لیے پریشانی تھی، مالک کے لیے پریشان، ہر طرح سے آسانیاں ہیں۔ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کہاں جا کر کے لے لو؟ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ ایک تو رواہ احمد، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ولابی داؤد، اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو نقل کیا، یعنی امام ابو داؤد شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام ابو داؤد کے بڑے اساتذہ میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام ابو داؤد امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھ کر کے علم بھی حاصل کیے، اور ایک طویل عرصہ ٹھہر کر کے امام ابو داؤد امام صاحب سے سوال کرتے کہ امام صاحب اس سوال کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو الحمدللہ امام صاحب جو جواب دیتے، حدیث اور فقہ کا امام ابو داؤد سب نوٹ کر لیتے، اور بعد میں وہ چھپایا گیا، اس کا نام ہے مسائل ابی داؤد، مسائل امام احمد بن حنبل لابی داؤد۔ امام ابو داؤد نے احمد بن حنبل سے جو سوالات کیے تھے، وہ سارے جوابات ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس کے الفاظ ہیں وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، زکوٰۃ کہاں لی جائے گی؟ ان کے گھروں میں۔ کیا مطلب؟
جانوروں کے علاوہ اور جو زکوٰۃ کسی کو لینا ہے، اناج کے، گلے کی، کھجور کی، درہم و دینار کی، تو ان کے گھر جانا پڑے گا. قاضی گھر جائے گا اور وہیں ان کے گھر میں بیٹھ کر کے زکوٰۃ وصول لے گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں عامل ایک جگہ جا کے بیٹھ جائے اور وہاں سے اعلان کروائے بھائی اپنی اپنی زکوٰۃ لا کر کے جمع کرائیں. نہیں، ہو سکتا ہے گھر والے کے پاس آنے جانے کا ٹائم نہ ہو، تو ہر آدمی کے دروازے پر گھر پر جائے گا اور وہ زکوٰۃ لے گا. لیکن اور آج بھی الحمدللہ تقریباً زکوٰۃ کا انداز یہی تھا. اپنے یہاں بھی خاص طور سے مدرسے والے گھومتے رہتے ہیں، خصوصاً رمضان میں گھر گھر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں اور زکوٰۃ وصولتے ہیں. بہت سارے لوگ جھڑکیاں دے دیتے ہیں اور عزت نہیں کرتے. نہیں، دیکھو اگر واقعی وہ مستحق ہے، دینی ادارہ چلا رہا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا کام تھا کہ زکوٰۃ وہاں لے جا کر کے جمع کرتے، لیکن وہ خود چل کر کے آیا ہے. اس لیے کبھی ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ تو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث ہے. اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ. رواہ البخاری ولمسلم لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ. آدمی کے غلام یعنی شیخ جو ہوگا آقا، آدمی کے غلام اور اس کے گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. غلام اور گھوڑے پر، یعنی غلام جو انسان اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے غلام رکھا ہے، ان غلاموں پر 1 ہو یا 50 ہو، غلاموں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ سب استعمال اور اپنی ضرورت کی چیز ہے. اب ایک انسان غریب ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی غلام میں کام بن جائے، اور ایک اس کے بڑے کاروبار پھیلیں تو ہو سکتا ہے 50-60 غلام اس کو رکھنے پڑے. غلام خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، بزنس. لیکن اگر آپ نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، اپنی ضرورت کے لیے، تو ایسے غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آقا ان کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. غلام یہ ایسی مخلوق ہے، ہمارے اپنے استعمال، اپنی ضرورت کے لیے ہے، خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ مقرر نہیں کیا. اسی طرح سے گھوڑا ہو اپنی سواری کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، تو گھوڑے پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. حالانکہ گھوڑا ممکن ہے کہ بسا اوقات اونٹ سے بھی زیادہ قیمت ہو. اچھا، گائے، بکری، یہ 4 پیر والے جانوروں میں ہو سکتا ہے گھوڑا سب سے قیمتی ہو، لیکن آپ نے 10 گھوڑے پال رکھے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے، شوق کے طور پر، تو گھوڑوں پر زکوٰۃ. آپ نے جہاد کے لیے پال رکھا ہے. اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں
کہ کبھی انسان کو 2 گھوڑے کی ضرورت ہے لیکن شوق میں آ کر کے 5 گھوڑے رکھتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ شوق پورا کرنا. اور ہو سکتا ہے ایسے اس لیے سے پالا ہو، کہیں عام جگہ جانا ہے تو ایک یاد گیا، کہیں دور جانا ہے تو تیز رو بڑا گھوڑا لے کے جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہیں کسی پارٹی میں مجلس میں دعوت وغیرہ میں جانا، سب سے قیمتی لے کر کے جائے. اور اس کی مثال آج سمجھ لیں. ہر آدمی بس اس کے آنے کی دیری ہے، کئی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور قیمتی گاڑیاں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض گاڑیاں ایسی ہیں کہ شاید مہینے میں 1 آدھی مرتبہ نکلتی ہوں، لیکن اتنی قیمتی چیزیں ہیں مگر ان پر زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ وہ استعمال کی چیز ہے. اور یاد رکھیے، آپ گاڑی شو روم سے نکال کر کے لے آئیں اپنے گھر، کھڑی کر دیں، اب وہ گاڑی مستعمل ہی سمجھی جاتی ہے. اب اس کی قیمت گھٹی جائے گی، چاہے آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو استعمال کی ہیں، ضرورت کی ہیں، اور یہ رہتی ہیں اور ان کی قیمت گھٹتی کم ہوتی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، استعمال کی چیزیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کپڑوں کا حساب کرتے ہیں، نہیں، کپڑے استعمال کے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر آج ممکن ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جوڑے جو ہوتے ہیں کپڑے، بسا اوقات شاید کی چھوٹی موٹی کار کی قیمت کے ہوں، کار کی قیمت بہت ہے. آدمی کو شوق تھا، ایک مرتبہ پہنا، لا کے خرید کر کے اس کو شو کیس میں ٹانگا ہوا ہے، بس ہے وہ استعمال ہی کا. تو بہت قیمت ہو سکتا ہے اتنے سونا، اگر اس کو سونے کے حساب میں لایا جائے تو سونے اور چاندی کے حساب تک کہ وہ کپڑا پہنچ چکا ہے، لیکن بہرحال وہ استعمال کی چیز ہے، سیکنڈ ہینڈ ہو جانے والی چیز ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب اگر آپ نے فضول خرچی کیا، اسراف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ جواب دیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ولمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر. صحیح مسلم کی روایت ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غلام کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیس فی العبد صدقۃ. دیکھیں یہاں زکوٰۃ نہیں کا استعمال کیا ہے، کیا لفظ ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں صدقے کا مطلب بالکل وہ نفلی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. کتاب اللہ اور سنت رسول میں سلف کے نزدیک ان کے ہاں صدقہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، فرضی اور نفلی. عام طور پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں. انما الصدقات للفقراء. اور پچھلے روایت اور یہاں بھی دیکھیں نبی علیہ السلام نے صدقہ اسی زکوٰۃ کو کہا ہے. تو لیس فی العبد صدقۃ، غلام پر کوئی زکوٰۃ، غلام کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ کا غلام ہے، غلام آپ کا خادم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی زکوٰۃ ان پر نہیں ہے، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن
الا صدقۃ الفطر، اللہ رسول نے فرمایا آقا کو پر غلام کی زکوٰۃ نکالنا تو نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر نکالنا پڑے گا۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ مال کی زکوٰۃ تو نہیں ہے، جو اب غلام ہے اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا آقا، لیکن زکوٰۃ فطر، صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ، عید الفطر کے موقع پر جو فطرانہ نکالا جاتا ہے وہ نکالے گا، مالک نکالے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہمیشہ سنتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر علی الحر والعبد، علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر۔ زکاۃ فطر اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر، چھوٹے پر اور بڑے پر۔ اگر آقا کے 10 غلام ہیں تو عید الفطر کے موقع پر آقا کے لیے ضروری ہے کہ 10 اپنے پورے بچوں کے ساتھ ان 10 غلاموں اور بادیوں کی بھی زکوٰۃ فطر ادا کرے گا۔ چلو، وعن بہز بن حکیم عن ابیہ عن، یہ دیکھا، بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل صائمۃ ابل فی 40 بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عظمة من عظمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه احمد وابو داود والنسائی وصححہ الحاکم وعلق الشافعی القول به على ثبوته۔ حدیث کے راوی بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی کل صائمۃ ابل فی 40 بنت لبون، اونٹ چرنے والے ہوں تو ہر 40 پر 1 بنت لبون، ہر 40 پر 1 بنت لبون، یعنی اللہ رسول نے باقی حساب چھوڑ دیا، ہو سکتا اس وقت ہی مجلس میں ایسے ہی لوگ موجود ہیں، ورنہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے 5 سے 24 تک، فی کل 5 شاۃ، پھر اس کے بعد اونٹ بنت مخاض بنت لبون، حقہ اور جزع اور حقہ سب ہوتا ہے نا۔ چلو، لا تفرق ابل عن حسابها، اللہ اکبر، کہ اونٹوں کو حساب سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، لا تفرق پیچھے گزر چکے ہیں، کیا؟ لا تفرق بین مجتمعین، اور کئی شکل ہیں کبھی بچانے کے لیے، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اونٹ جتنے ہیں سب کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ اکثر لوگوں نے تو اس کا مطلب یہی بتایا ہے۔ ایک معنی بعض لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ اونٹوں کو ان کے حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی بوڑھا اونٹ ہو
کوئی دبلا ہو، کوئی ذرا کمزور ہو، ایسے نہیں ہے یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے یا یہ تو کمزور ہو گیا اس کو نکالو، نہیں، حساب میں اس کو بھی اکاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے گا۔ اگلی بات سمجھے، من اعطاها مؤتجرا بها، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ ابھی زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ چیز نہیں آئی تھی، اور یہ وہی چیز ہے جو تقریباً رمضان کے روزے وغیرہ کے بارے میں سن چکے ہیں آپ لوگ، کیا؟ من اعطاها مؤتجرا بها فلہ اجرها، جو شخص زکوٰۃ نکالے گا اجر و ثواب کی نیت سے۔ اگلی بات سمجھے نا، اس کو ہم نے کیا بتایا تھا؟ حسبہ، ہاں، حسبہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ، دو جملے کی حدیث بتائی کہ کوئی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں، اور کسی نیک عمل کا اجر بغیر حسبہ کے نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے خاص طور سے یہ لفظ اللہ سے مؤتجرن، یہ تجارت سے نہیں ہے، اجرت سے ہے، اجر سے۔ من اعطاہا، جس انسان نے اپنی زکوٰۃ ادا کیا، اونٹ کی، بیل کی، مویشی کی، سونے چاندی کی، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا اور ادا کرتا ہے اجر و ثواب کی نیت سے، فلہ اجرہا، تب تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیں کتنی ایک جملے میں اللہ رسول نے کتنی باتیں بیان کر دی۔ اب اگر کوئی انسان سال پورا ہوا اور زکوٰۃ کا نکالنے کا وقت آ گیا، اب بعد کیا ہے، بعد دل نہ خواستہ، اب مجبور ہو کر کے نکال رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا لیکن سوچتا نہیں دوں گا تو چھوڑے گا نہیں، دے تو رہا ہے لیکن خوش دلی سے اجر و ثواب کے بلکہ کراہت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اب دینے کی باری آئی، سوچتا ہے کہ کیا بتائیں، چلے آئے، سال بھر کے پیچھے محنت کیا ہے، ایک بکرا اٹھا کر کے لے کے چلے گئے۔ دیکھیں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے مارے ڈر کے، لیکن خوشی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ من آتاہا مؤتجرا بہا، زکوٰۃ ادا کرنے میں جس انسان کی نیت اجر و ثواب کی، اللہ کی رضا کی، شکر گزاری کی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر و ثواب دیں گے۔ جو زکوٰۃ کا، صدقے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس ثواب کا بندہ مستحق کب بنے گا؟ جب بالکل خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے ادا کرے گا، تب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پڑوسی ملک میں آج سے تقریباً 15-20 سال قانون پاس ہوا حکومت کی طرف سے کہ جتنے لوگ بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں، حکومت خود ان کی زکوٰۃ نکال لے گی۔ سمجھ گئے نا؟ پڑوسی ملک میں یہ ہوا کہ زکوٰۃ گورنمنٹ نکال لے گی اور پھر گورنمنٹ اپنے سے تقسیم کرے گی۔ چلو بھائی، ایک اجتماعی نظام گورنمنٹ کی ذمہ داری لے رہی، لیکن اس میں آیا کہ شیعوں کے ہاں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے،
قادیانی غیر مسلم ان کی زکات نہیں، پیسے سب کے جمع ہیں. تو اس نے استثناء کر دیا کہ شیعہ اور قادیانی ان کی زکات نہیں کاٹی جائے گی. شیعہ کو تو اس لیے تو زکات کے قائل نہیں، ان کے ہاں زکات نہیں ہے، اور قادیانیہ کے ہاں وہ غیر مسلم ہے، کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا کتنی مسلمان سنی ہونے کے باوجود زکات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیا لکھایا؟ قادیانی اور شیعہ لکھا دیا ہے نہیں، لیکن زکات سے بچنے کے لیے. اب آپ بتائیں، جب انسان زکات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ اور قادیانی ثابت کر سکتا ہے تاکہ حکومت نہ کاٹے، تو اس نے زندگی میں زکات کب ادا کی ہوگی؟ سوچو ذرا سا. آج بھی اس قسم کے ہیلے بہانے. پھر ہمارے یہاں بر صغیر میں جو مذہب بڑا عام ہے، جس کو سب کہتے ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ، سمجھ گئے نا؟ ماشاء اللہ. کیا ان کے ہاں فقہ میں ایک دروازہ نہیں کھول دیا گیا؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ زکات سے بچنے کا وہ کیا ہے؟ مال آپ کے نام ہے، بینک میں جمع کیا یا آپ نے رکھا ہے، اور اچھا خاصا مال ہے، زکات فرض ہے. زکات سال پورا ہونے کے پہلے 2-4 دن آپ نے بیوی سے مشورہ کیا، اب آگے بات یاد ہے نا، اور اب کیا یہ زکات میں بیوی اپنی بیوی کو گفٹ دے رہا ہوں. اب بیوی اس کو برائے نام مالک. اب آئندہ سال پورا ہو، اب ملکیت تو بدل گئی، سال پورا ہی نہیں ہوا، اور زکات کے لیے سال پورا ہونا ضروری ہے. اب بیوی مالک ہے لیکن زکات کے لیے ہیلا. اب بیوی سال بھر، اب جب سال پورا ہونے لگے گا تو بیوی کہے کہ میں شوہر کو گفٹ کر دیتی ہوں. ایسے انسان پر زکات فرض ہوگی ہی نہیں، کوئی شک نہیں. گفٹ کر دیا، لیکن انما الاعمال بالنیات بھی تو کچھ ہے. انما الاعمال بالنیات یہی ہے. والذین یمکرون السیئات، برائی کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے، سازشیں، چال بازی، مکاری کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے اپنے ہاں. تو دیکھو، زکات تو فرض ہے لیکن نہ نکالنے کا ہیلا بہانا، اس کو زکات نکالنا بھاری پڑ رہا. ایسا انسان زکات دے بھی دے گا تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. چلو یہ بات ہو گئی. وَمَن مَنَعَهَا، اور جس شخص نے زکات دینے سے انکار کر دیا. یہ بڑی اہم حدیث، اس حدیث کا ہر جملہ ایک مستقل مسئلہ ہے. دیکھو پہلا جملہ کیا تھا؟ فی کل شائمت ابل فی 40 بنت لبون، ایک مسئلہ. لا تفرقو لا ابل عن حسابها، دوسرا مسئلہ. من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها، ایک الگ مسئلہ. اب آئے وَمَن مَنَعَهَا، اور جس شخص نے زکات دینے سے انکار کیا، زکات روک لیا. فَإِنَّا آخِذُوهَا، اللہ نے فرمایا ہم زبردستی اس کی زکات وصولیں گے. ٹھیک ہے نا؟ زبردستی اس کی زکات نکالیں گے، وصولیں گے. وَشَطْرَ مَالِهِ، اور اس کا آدھا مال اور ضبط کر لیں گے، یا مال کا ایک اور حصہ ہم کیا کر لیں گے؟ ضبط کر لیں گے. یعنی دونوں چیزیں، پورے حساب لگا کر کے زکات وصولیں گے، اور زکات وصول لینے کے بعد اس کا جو مال بچے گا اس کا بھی ایک حصہ ہم چھین لیں گے اس سے. اور ہمارے رب کے
فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. عظمتاً من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے حکم میں سے، فیصلے میں سے ایک فیصلہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے یا مسلمان کے پاس اتنی طاقت ہے، حکومت ہے یا بڑا سردار کوئی ہے، اگر اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ زبردستی زکوٰۃ وصولے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، پورے مال کی زکوٰۃ لی جائے گی. اور زکوٰۃ لے لینے کے بعد جو مال بچے گا بطور جرمانہ کے اور سزا کے اس کے مال کا ایک حصہ حکومت ضبط کر لے گی تاکہ آئندہ یہ زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کرے. یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی حکومت ہوگی، قوت و طاقت ہوگی. لیکن جب حکومت غیر مسلم ہو یا زکوٰۃ وصولنے کی طاقت نہ ہو، ہم اور آپ جیسے ہیں، آج زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن کسی زبردستی لینے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا مجرم ہوگا. آپ نے فرمایا وَمَن مَّنَعَهَا، اور اللہ کے ہاں مجرم کیا کیسا؟ قرآن پاک سورۃ توبہ کی والذین یکنزون الذهب والفضہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے نوازا ہے، مال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ذوقوا ما کنزتم تکنزون لانفسکم. قیامت کے دن ان کے مال کو، سونے اور چاندی کو آگ میں گرما کر کے، تپا کر کے اس سے ان کا بدن ڈالا جائے گا. کہا جائے گا ذوقو، چکھو مزہ، جو تم کنز بنا مال اکٹھا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. یہ قرآن پاک کی آیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کا مال جو ہوگا ایک گنجا اژدہا کے صف کے شکل میں آئے گا، اور اس کو حشر کے میدان میں ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، بدبخت میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ نہیں نکالا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی. تو یہ بدترین سزا ہے. لیکن اگر پاور ہے، اسلامی حکومت ہے، تو حکومت زبردستی ان کی زکوٰۃ بھی وصولے گی، اور زکوٰۃ وصول لینے کے بعد جو مال بچے گا اس کا ایک حصہ مزید چھین لے گی، ضبط کر لے گی، اور اس کو بیت المال میں داخل کر کے غریبوں کو تقسیم کیا جائے گا. یہ ایک قسم کا، جس کو کیا کہتے ہیں، جرمانہ. یہاں کے غرامہ ہے. اس حدیث میں جو اللہ سے عظمتم من عظمات ربنا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بطور سزا کہ ان کے مال کا ایک حصہ ضبط کر لینا، چھین لینا، یہ اللہ تعالی کے احکام میں سے ایک حکم ہے. یہی سے ایک چیز، ایک مسئلہ بڑا اہم محدثین نے اخذ کیا، جس کا جاننا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ مجرم کو، گنہگار کو اگر سزا دینے کے لیے اس کا مال کچھ ضبط کر لیا جائے
تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. نہیں سمجھ آئے؟ یہاں تو کتنا فائن دیتے ہو؟ نو پارکنگ کا میں گاڑی کھڑی کر دی، اسپیڈ زیادہ ہوئی تو آپ تو دے رہے ہیں نا، مخالفت تو دے رہے ہیں نا. پتہ چل گیا کہ عقوبات مالیہ ثابت ہے. ایک کو کہتے ہیں عقوبات، یعنی بطور تنبیہ کے، بطور سزا کے اگر اس کا کچھ مال وصول لیا جائے اور ضبط کر لیا جائے تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اور شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اپنے یہاں ہوتا ہے، نہیں خیال کیے ہوگے. جب مسلمانوں نے انگریز، ایک بڑی عجیب سی تاریخ رہی، انگریزوں کے دور میں جب اسلامی عدالتیں ختم ہو گئیں، اسلامی قوانین جو چلتے تھے، مسلمان اب فیصلہ کا تو سب ختم ہو گیا، اور انگریز اپنے طرح طرح کے قانون پاس کیا، اور اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو سزا نہیں دے سکتے مسلمان. تو مسلمانوں نے اپنی اپنی دھیرے دھیرے کمیٹیاں بنائی تھیں. ہر علاقے میں مسلمان اپنا فیصلہ اپنے سے کرتے رہے، حکومت میں نہیں جانے دیتے تھے. تو اس کے لیے قاضی مقرر ہوتا تھا. سارے گاؤں شہر کے لوگ مل کر کے کچھ آدمی کو مقرر، وہ جو فیصلہ کرتا تھا تاکہ عدالت میں جائے نہ جائے، وہ فیصلہ آپس میں خاص طور سے نکاح کی، طلاق کی مسائل یہ چل رہا تھا. اور جب انڈیا گورنمنٹ نے مسلم پرسنل لا میں مداخلت شروع کیا، یاد ہے نا؟ نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے، تو اس وقت مسلمان اور زور میں آئے، اپنی شرعی کمیٹیاں قائم کرنے لگے مسلم پرسنل لا کی مدد سے. ہر شہر، ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بنائی گئی. جو معاملات آئے نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، ہم حکومت کے یہاں نہیں جائیں گے، یہ کمیٹی خود فیصلہ کرتی تھی. اور اسی میں ایک بڑی عجیب سی چیز تھی، کبھی کبھار یہ کمیٹی مسلمانوں پر جرمانہ لگاتی تھی، مجرم پر. توبہ کرو اور اتنا پیسہ جمع کرو، اس کے بعد تمہیں چھوڑا جائے گا. خاص طور سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی برائی، کہتے ہیں ان کے علاقے میں آج سے تقریباً 50 سال قبل ایک انسان بامبے آیا، گاؤں بالکل شریف تھا، بامبے آیا، یہاں اس کے شراب پینے کی غلط صحبت میں شراب پینے لگا. اب جیسے جاتے ڈیلی آنا جانا، یا ہر ہفتے وہ سن رہی تو پہلے آ گیا تو بامبے سفر سمجھا جاتا تھا، اور آنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے. کیوں؟ وہ بیچ میں ندیاں ہیں، تو ایک سواری وہاں تک آئی، وہاں ٹھہر گئی، رات ہو گئی تو کشتیاں بند ہو گئی، بڑے مسائل ہوتے تھے. تو چھٹی گیا تو کمبخت وہ شراب لے کے گیا. اور ایک دن پیا شام کو، اور نشہ آیا، تب گالی گلوچ، یہ دنیا بھر کے ہنگامے. گاؤں کے لوگ کبھی سوچتے نہیں تھے کہ ہاں ہمارے مسلمان محلے میں شراب پی جائے گی. یہ آیا، ہنگامہ ہوا، تو مسلمانوں نے اس کو رسی سے درخت باندھا اور پٹائی کی، اور کہا کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اور توبہ کے ساتھ اتنا جرمانہ نہیں ادا کرے گا، تب تک تجھے دوبارہ اپنی جماعت یعنی اپنی برادری میں نہیں. بائیکاٹ کر دیا اس کا. کہتے ہیں پہلا انسان تھا جو شراب پینا شروع کیا علاقے میں، اور اس کو یہ سزا مسلمان
پولیس کیس نہیں ہوا، گاؤں کے لوگوں نے خود پٹائی کی، رات بھر باندھ رکھا اور کہا کہ اتنا پیسہ، یہ جرمانہ مجرم کو بطور سزا کے اور جرم کو ختم کرنے کے لیے اگر مالی سزا دی جائے، جس کو مالی انتقام سزا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا دیا جائے کہ جتنا اس کے ادا کرنے کی طاقت ہو۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو کیس میں نے بتایا اس وقت اتنا 50، رات تو اس وقت 50 کا مطلب ہے کہ ہاں مہینے بھر کے لیے اس کے گھر کا راشن ہو جاتا رہا ہوگا، اور آج 50، شاید کہ اس وقت تک جب 50 تھا، آج کا 1000 بھی نہیں۔ تو ضرورت وقت کے حساب سے اتنا جرمانہ اس پر مقرر کیا جائے کہ اس کو احساس ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ ایک گناہ کرنے سے بعد آ جائے۔ ہمارے اور آپ کے علاقے میں اللہ نہ کرے کسی کی کوتاہی، کسی کے لاپرواہی سے کسی کا بیٹا غلط کام کر ڈالا، حرام کاری میں کسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا، تو تمہارے پیدا ہونے کے پہلے کیا سزا تھی معلوم ہے اپنے یہاں؟ نہیں جانتے ہوں گے۔ پولیس کچھ نہیں، سب سے پہلے اس لڑکے کے گھر کا بائی کاٹ، لڑکا اگر بھگ جائے اور بات عام ہو گئی کہ ہاں اس نے حرام کام کیا ہے کسی عورت کے ساتھ، تو لڑکے اور لڑکی کے دونوں گھر والوں کو پورے گاؤں کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ نہ عید ملیں گے، نہ عیدگاہ آنے دیں گے، نہ کسی شادی میں بلایا جائے گا، اور نہ کسی کا کوئی اپنے گھر کا اور اگر کسی نے اس کی مدد کیا اور اپنے گھر میں کھانا کھلایا، پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے اس گھر کا بائیکاٹ۔ یہ تم نے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں یہ پہلے تھا، شمالی ہند کا دستور تھا، ہم نے دیکھا۔ پھر اب اگر دوبارہ کرنا ہے تو لڑکے کو حاضر کیا جائے، لڑکی والوں کو حاضر کیا جائے، کوئی سرپنچ گاؤں کا بڑا یا کسی عالم کو بلایا جائے اور گاؤں کے سارے بڑے لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جائے۔ بھائی آپ کی غلط حرکت سے آپ کو معلوم تھا، بیٹے کو اور آپ نے منع نہیں کیا، آپ کے گھر میں کون آدمی آتا جاتا تھا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بھی کوتاہی تھی، اس لیے کیا سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ نا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو آپ سب لوگ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اتنا جرمانہ ادا کر دیں، اس کے بعد اب دوبارہ برادری میں آپ کو لیا جائے گا، خوشی غمی میں آپ کو شامل کیا جائے گا، ورنہ ایسے الگ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت بڑا عجیب سے لگتا تھا، لیکن اس حدیث کو جب پڑھا تو اہل علم کہتے ہیں اس سے ہے کہ اگر اہل علم، حکومت، سوجھ بوجھ والے لوگ اگر کسی مجرم کو اس کے جرم سے باز رکھنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، اگر جسمانی سزاؤں کے ساتھ ساتھ اگر کچھ مالی سزا یا جسمانی نہیں سے مال جو مناسب سمجھیں، یہ شریعت میں سے کوئی پابند نہیں کیا ہے، اس سامنے جو لوگ بیٹھیں گے جو مناسب سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے، تو یہ مالی جرمانہ وصولنا جرائم کو ختم کرنے کے لیے شرعاً کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، گرچہ اس کا زکات سے تعلق۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّا وَمَن مَّنَعَهَا، جس نے زکات دینے سے انکار کیا، فَإِنَّا آخِذُوهَا، تو زبردستی اس سے زکات وصولیں گے، وَشَطْرَ مَالِهَا، اور زکات وصول لینے کے بعد اس کے مال کا ایک حصہ بھی ضبط کر لیں گے۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
عظمۃ من عظمات ربنا، رب نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان میں ایک حکم یہ بھی ہے. آگے بات سنیے. چلو یہ تو بات ہو گئی. ہاں جنگ لڑی بالکل بھیا، فینا آخیدو زبردستی لیں گے نا. صدیق اکبر نے کہا تھا، شاید آگے حدیث آئے کہ اگر یہ لوگ مال کی زکات نکالیں اونٹ کی اور رسی اللہ کے رسول کے سامنے رسی کے ساتھ جانور پکڑاتے تھے تو اگر رسی بھی نہیں دیکھے جب بھی اسے ہم قتال کریں گے. اسی حدیث کی روشنی میں وہ اسلامی چیز ہے. لیکن وہی جب حکومت، ورنہ بقول علامہ اکبر الہ آبادی کے نہ ہو مذہبی جو زوری حکومت ہوتی کیا ہے فقط فلسفہ ہے کہہ دیتے ہیں. لیکن کچھ آج آپ اپنے کسی مسلمان کے ساتھ سختی کریں تو آدھا گاؤں آپ کا دشمن ہوگا. بھائی وہ نہیں دیتا تو آپ کو کیا ضرورت ہے. لیکن آج سے 60-70 اپنے والد سے پوچھنا بتائیں گے 60-70 سال پہلے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. کوئی ایسی حرکت کرے تو پورا گاؤں مل کے اس کا بائیکاٹ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں آج ختم ہو گئی. نفسا نفسی کا اعلان ہے جی، جمہوریت کے نام پر. میں نے کہا نا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ایسے کیسوں میں داخل ہوا ہوں کہ ہاں بھائی یہ اتنا جرمانہ ادا کریں. اور بلکہ بعض لوگوں کو ایسا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے بڑا جرم کیا ہے، اتنا جرمانہ بھی ہے اور سال بھر نوٹ کر لیں، سال بھر آپ کا بائیکاٹ رکھا جائے گا، سال بھر کے بعد آپ کو برادری میں شامل. ایسا بھی کرتے تھے لوگ. اور گاؤں میں کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا. چھپ چھپا کر کوئی اس کو کھلا پلا دے الگ سے بات ہے، لیکن کوئی مخالفت نہیں کرتا. چلو آخری چیز، اللہ لا یحل لآل محمد منها شیء. اللہ اکبر. اور یہ زکوٰۃ جو ہم وصولیں گے، زکوٰۃ جو وصولیں گے آل محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آل رسول کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں حصہ ہوگا بھائی؟ کس بنا پر نہیں ہوگا؟ دیکھو اللہ کتنی اچھی بات. دوسری روایتوں میں آیا اللہ نے فرمایا یہ میل کچیل ہے. میل کچیل یعنی مال کی، مال کی یہ کہ مال میل کچیل ہے. ارے میل کچیل آل رسول کے لیے مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کرا دیا. ہاں خمس لیا جاتا تھا. کیا خمس آگے بحث آئے گی. آل رسول نبی علیہ السلام کے اپنے گھر کے لیے اور آپ کے آل کے لیے خمس ہوتا تھا. زکوٰۃ آپ کو آپ کے لیے اور آل رسول پر حرام تھی. لا یحل لآل محمد منها شیء. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام شافعی نے بھی روایت کیا. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑا اصول یہاں یاد رکھیے گا. سن رہے نا؟ ہاں کیونکہ تم کو شافعی میں زیادہ لڑنا ہے. یہ محض یاد رکھیں. سبحان اللہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اتباع سنت بڑی اعلیٰ درجے کی تھی. کوئی حدیث امام شافعی کے سامنے آ جاتی اور اس کی صحت کا علم نہ ہوتا، اس کی سند نہ ہوتی یا سند ضعیف ملی ہے، امام شافعی رد نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے کہ میں تو ابھی تو نہیں عمل کروں گا، اور جس دن یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے گی اسی دن سے میں بھی اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ امام شافعی ایک نہیں بہت ساری احادیث کے بارے میں حدیث سنی، کہتے معلوم ہے لیکن سند اس کی مجھے معلوم نہیں، یا جو سند ملی وہ بھی ضعیف ہے. جب تک صحیح سند سے مل نہ جائے ہم عمل نہیں کریں گے.
لیکن اعلان کیا کرتے؟ یاد رکھنا جس دن حدیث صحیح ہوگی وہی ہمارا عمل ہوگا. یہی ہے. وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. ہاں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنا قول معلق کر دیا ہے، موقوف رکھا ہے اس حدیث کے ثبوت پر. کیا مطلب؟ امام شافعی نے کہا میں اس حدیث پر عمل اس وقت کروں گا جب حدیث صحیح ہوگی، اگر صحیح ثابت نہیں ہوگی تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا. کیوں نہیں عمل کروں گا؟ ارے زکوٰۃ بھی دے، زبردستی سینے پر چڑھے زکوٰۃ بھی وصولو، اور زکوٰۃ وصولنے کے بعد پھر اس پر اس کا آدھا مال یا مال کا ایک حصہ ضبط کر لے. بظاہر تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا. امام شافعی نے کہا ہاں زکوٰۃ نہیں دیا کوئی سزا دی جائے، زکوٰۃ تو ہم نے وصول لی زبردستی، اب اس پر جرمانہ کیوں لگایا جائے، وہ بھی مال کا ایک حصہ ضبط کر لیا جائے. امام شافعی نے کہا دیکھو حدیث تو سن لیا ہوں، معلوم ہے، لیکن اس حدیث کی صحیح سند ابھی ہم کو نہیں ملی ہے. لیکن جس دن حدیث کی صحیح سند ہم کو مل جائے گی یا مرنے کے بعد بھی ہمارا فتویٰ وہی ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا. اگلی بات سوچیں، اسی لیے بہت سارے اہل علم خصوصاً امام نووی کہتے ہیں، امام بہقی کہتے ہیں قد صح الحدیث یا شافعی، ہمارے امام شافعی دنیا سے گئے اور ہمارے پاس حدیث کی صحیح سند ثابت ہو گئی. بہت سارے مسائل آج شافعیہ کے اندر ہیں، امام شافعی نے ان پر نہیں یہ کہ معلق رکھا تھا، لیکن جب حدیث صحیح ثابت ہوئی تو شافعی نے اس پر عمل کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ملک کی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب الزکوٰۃ جو سیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب بنائے دے، اور اللہ تعالی نے مال دیا ہے تو برابر زکوٰۃ نکالنے والا بھی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.